تو ہم اپنی کمپیوٹر کی اسکرین پر آ چکے ہیں. ہمارے سامنے ہماری ویب سائٹ learnwithanjum.com یہ اوپن ہے. آپ بھی ہماری ویب سائٹ learnwithanjum.com سے ٹیکسٹ فارمیٹ میں اور ساتھ میں ہماری جو کوشش ہے کہ جیسے اب اس کی ویڈیو ریکارڈ ہوگی تو یہاں میں امبیڈ کر دوں گا. آپ ٹیکسٹ بھی پڑھ سکیں گے اور ہماری ویڈیو بھی دیکھ سکیں گے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا چلوں گا کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لرن ود انجم ہمارا یوٹیوب چینل ہے. آپ اس کو گوگل پہ جا کے بھی سرچ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آ کر آپ ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر لیں. اس سے آپ کو ہماری آئندہ کی ویڈیوز ملتی رہیں گی. ہمارا یہ جو کورس جو ہے مختلف مراحل پر مشتمل ہے. آپ کی اس تک رسائی ہوتی رہے گی. آپ بھی سیکھیں گے, ہم بھی گرو کریں گے اور آنے والا وقت ہم سب کے لیے ترقی کا باعث ہوگا. ایڈوب ایلوسٹریٹر کی تعریف اگر ہم دیکھیں تو ایڈوب ایلوسٹریٹر جو ہے یہ ایک ویکٹر گرافکس ایڈیٹر سافٹ ویئر ہے جسے ایڈوب نے تیار کیا ہے. ہم اگر اس کی تعریف کو دیکھیں تو Adobe Illustrator is a vector graphic editor and designed, programmed, developed and marketed by Adobe. تو Adobe نے اس کو بنایا ہے. ان کی دیگر بھی پروڈکٹس ہیں جیسے Adobe Photoshop ہے, Adobe InDesign ہے, Adobe After Effects ہے. تو یہ مختلف فیلڈز کے اندر استعمال ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ ایپل میکنیٹش کے لیے ڈیولپ کیا گیا تھا Adobe Illustrator 1985 میں, اور کریٹیو کلاؤڈ ایڈوب ایلوسٹریٹر CC ریلیز کیا گیا تھا اس وقت. کریٹیو کلاؤڈ میں یہ ساری آپ کو جو اپلیکیشنز ہیں ایڈوب ایلوسٹریٹر, ایڈوب فوٹوشاپ اور ایڈوب ان ڈیزائن آپ کو مل جاتا ہے. تو اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ کچھ ہمارے ایڈوب ایلوسٹریٹر میں اسٹوڈنٹس نے ڈیزائن کر رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا رزلٹ دیکھیں کہ کس قدر یہ اسموتھ اور شائننگ اس کا رزلٹ ہوتا ہے. یہ ہماری کلاس کے اسٹوڈنٹس بناتے رہیں یہ چیزیں. اس سے آگے ہم اگر بڑھیں تو ہم آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں پہ بات کی, اوریجنلی یہ ایپل میکنیٹش کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا تھا, میک بھی جس کو آپ کہتے ہیں میک, ٹھیک ہے. تو ایپل کی جو میک پروجیکٹ ہے اس میں یہ بنیادی اس کو اہمیت حاصل تھی اس ٹائم یہ بنایا گیا. تو میک کو اگر ہم دیکھیں میکنیٹش کو تو یہاں بتایا گیا کہ دی میک از اے فیملی آف پرسنل کمپیوٹرز ڈیزائنڈ اینڈ مارکیٹڈ بائی ایپل. تو یہ پرسنل کمپیوٹر انہوں نے بنائے ہیں. جیسے ہم مائکروسافٹ کے بارے میں پچھلے دنوں پڑھ رہے تھے کہ ان کی جو تھی ابھی کل ہم نے وہ سیکھا تھا, یہاں پر ہماری ویب سائٹ میں موجود بھی ہے کہ مائکروسافٹ سرفیس کیا ہے. تو بالکل جیسے یہ مائکرو سرفیس لائن ہے اسی طرح سے ہمارے یہ میکنیٹش جو ہے یہ پروڈکٹ ہے. اور یہ خاص طور پہ جو ہے وہ مینیملسٹ جو ڈیزائنز ہیں اور اسٹوڈنٹس کے درمیان یہ کافی پاپولر ہے. ایسی ڈیزائنز کے لیے بنایا گیا ہے. یہ کریٹیو ہے پروفیشنلز کے لیے اور سافٹ ویئر انجینئرز کا فیورٹ کہلاتا ہے میکنیٹش میں جب یہ استعمال کیا جاتا رہا ہے ہمارا ایڈوب ایلوسٹریٹر. تو یہاں پر ہم اس کو اگر دیکھیں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ویب سائٹ سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا تھا تو میں اب یہاں سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا جو ہے وہ بہتر طور پہ ساتھ ساتھ ہائی لائٹ ہوتا رہے کہ کہاں سے میں ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں. تو ایڈوب ایلوسٹریٹر کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک ویکٹر گرافک سافٹ ویئر ہے, ایڈوب نے اس کو تیار کیا ہے. اور یہ جو ڈیزائنرز ہیں, جو آرٹسٹ ہیں, جو مصور ہیں, ان کے لیے اعلیٰ معیار کی جو ویکٹر پر مبنی آرٹ بناتا ہے اور بڑے پیمانے پر یہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کی خصوصیات میں دیکھیں تو ویکٹر گرافکس ایڈیٹنگ ٹول جو ہے وہ ایک وسیع رینج اس میں ٹولز کی ہے جس سے ہم مختلف قسم کے خطوط بنائے جا سکتے ہیں, مختلف قسم کے ہم متن مطلب کہ ٹیکسٹ کے ہیڈنگز وغیرہ بنائی جا سکتی ہیں. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ وہ ٹولز ہیں جن کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک وسیع رینج میں موجود ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ہمارے ڈیزائن کو تیار کرنے میں. آرٹ بورڈ اور کینوس کا انتظام ہے اس کے اندر آرٹ بورڈ اور کینوس ہوتا ہے. آپ اگر ایڈوب فوٹوشاپ کو دیکھیں تو وہاں پر ہم نے اس کو کینوس کہا تھا, یہاں پر اس کو آرٹ بورڈ کہا گیا ہے. اور
امیج ٹریسنگ کی اس میں بڑی اچھی سہولت موجود ہے، وہ بھی ہم ساتھ میں دیکھیں گے۔ ٹائپوگرافی یعنی ٹیکسٹ وغیرہ کے لیے جو کام ہم نے کرنا ہے، اگر آپ یہاں پر جائیں، ہم اس کے انٹرفیس دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں جی کہ امیج ٹریسنگ کے لیے خصوصی طور پہ یہ دیکھیں ٹریسنگ کے لیے یہ ہے، اور اسی طرح سے دیگر جو کام کرنے کے لیے یہاں پہ اسپیشل کچھ جو ہیں انٹرفیس بنائے گئے ہیں، وہ ہم استعمال کریں گے۔ ہم بات کر رہے تھے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی کہ یہ جو ٹائپوگرافی ہے، تو ٹائپوگرافی کے لیے بھی ہم دیکھیں تو یہاں پر اسپیشل جو ہے ٹائپوگرافی کے لیے یہ دیکھیں، ٹائپوگرافی کے لیے یہ انٹرفیس ہے، اور جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ٹریسنگ، تو ٹریسنگ کے لیے یہ انٹرفیس ہے۔ ایکسپورٹ اور اشاعت کی خصوصیات، ایکسپورٹ یہ ہے کہ آپ اس کو پی ڈی ایف میں بھی اس کی فائل کو رکھ سکتے ہیں، ای پی ایس میں رکھ سکتے ہیں، ایس وی ڈی میں رکھ سکتے ہیں، اور جے پی جی کا بھی یہاں پہ ذکر ہونا چاہیے کہ ہماری جو فائل ہے ہم اس کو جے پی جی میں بھی یہاں پر رکھ سکتے ہیں، جے پی جی میں بھی، ٹھیک ہے۔ جے پی جی زیادہ جو فارمیٹ ہمارا استعمال ہوتا ہے اس میں بھی ہم اس کو رکھ سکتے ہیں۔ دیگر جو اڈوب کی پروڈکٹس ہیں جیسے اڈوب فوٹوشاپ ہے، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اڈوب ڈیزائن ان ہے، ان کے اندر ایک سافٹ ویئر سے دوسرے میں ہم اپنی پروڈکٹ کو لے جا سکتے ہیں، اور مجموعی طور پر اڈوب السٹریٹر ویکٹر گرافک ڈیزائن کے لیے ایک طاقتور اور ورسٹائل ٹول ہے، اور یہ اشتہارات اور دیگر ڈیزائن اور صنعتوں میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اس کا تعارف تھا، اور ہم اگر دیکھیں تو اس کے انٹرفیس کی طرف ہم آتے ہیں۔ جو بیسک اس کا تھا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اوپر اس کی ٹائٹل بار ہے۔ آپ کافی دنوں سے ایم ایس ورڈ بھی پڑھ رہے ہیں، ایکسل بھی، اور دیگر بھی سافٹ ویئر ہیں، تو ان میں سب سے اوپر جو بار ہوتی ہے اس کو ہم ٹائٹل بار کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ مینیو بار ہے۔ یہاں پر یہ اس کے مختلف جو انٹرفیس ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور یہاں پر یہ آپ کو ایک ٹول باکس نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھیں تو یہ آپ کو پینلز نظر آ رہے ہیں، مختلف قسم کے پینلز ہیں۔ ہم اگر دیکھیں تو نیو فائل اگر یہاں سے ہم لیتے ہیں تو اس کی جو ویلکم ونڈو ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس میں ایک تو ریسنٹ لاسٹ ٹائم جو بھی تھوڑی دیر پہلے جیسے میں نے یہ ایک لیٹر سائز لیا ہوا تھا تو وہ یہاں پہ آ گیا۔ سیوڈ میں ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو باقاعدہ خرید رکھا ہے تو یہاں پر جو ٹیمپلیٹس ہمیں دے گا اڈوب السٹریٹر، یا ہم نے اگر خرید رکھی ہیں تو وہ یہاں پر شو ہوں گی۔ موبائل کے مختلف سائزز ہیں، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ویب کے لیے یہاں پر مختلف انہوں نے سائزز دیے ہوئے ہیں، ویب سائٹ جب ڈیزائن کی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزائننگ کے لیے ویب سائٹ کی بھی اس کو بہت استعمال کیا جاتا ہے۔ پرنٹ میں ہم دیکھیں تو جو ایم ایس ورڈ، ایکسل اور ان پہ پڑھ چکے ہیں، تو میں 3 سائزز ہمیشہ بتاتا ہوں، لیٹر، A4 اور لیگل، اور یہاں پر دیکھیں وہ تینوں اسی ترتیب سے موجود ہیں۔ باقی فلم اینڈ ویڈیو کے لیے اور آرٹ اینڈ ایلوسٹریشن کے لیے ہے، تو ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو جائے، ہم اس کے لیے ڈیٹیل میں بعد میں دیکھیں گے، ابھی صرف آپ کو انٹرفیس اس کا دینا ہے۔ یہاں سے آپ کسٹم سائز میں اپنا بنا سکتے ہیں، پکسلز میں زیادہ یوز کرتے ہیں، انچز اور پکسلز میں، تو آپ اپنی مرضی کا سائز بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں 400 یہاں 400 کر دیتا ہوں، تو سوری زیادہ بڑا سائز ہو گیا، 400 کر دیتے ہیں، تو یہاں سے ہمارا یہ ایک آرٹ بورڈ آ گیا ہے۔ ایڈوب فوٹوشاپ میں ہم نے اس کو کینوس کہا تھا، یہاں پہ ہم اس کو آرٹ بورڈ کہتے ہیں۔ مزید ہم آگے بڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تو اس میں انٹرفیس پہ تھوڑا سا مزید ہم دیکھ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں ریکویسٹ کرتا چلوں گا کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ ہمارے کورس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، تاکہ آئندہ کی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ مفت میں آپ لوگوں کو یہ کورس ملے، آپ اس سے سیکھیں، اور میری خواہش ہے کہ یہاں سے ہمارے کورسز کر کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے ارننگ کریں، اور ہمیں اس کا خدا کی طرف سے بلیسنگ ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔